چوتھی صدی ہجری میں بحر کسپین کے کنارے اور خوارزم سے داعستان کے علاقے میں ایک خانہ بدوش قوم یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں ہجرت کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ قوم ترکستان پہنچ گئی اور وہاں آباد ہو گئی۔ یہ قوم تہذیب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ ان کا پیشہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا تھا۔ یہ لوگ نسلی طور پر ترک تھے جنہیں اوغوز بھی کہتے ہیں۔ کس کو پتا تھا کہ یہ قوم آگے جا کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے دو سلطنتیں سلجوقی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ قائم کریں گی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں HK دنیا، اور آج ہم آپ کو انہی سلطنتوں میں سے ایک یعنی سلجوقی سلطنت اور اس کے سلطانوں کی داستان بتائیں گے۔ جب یہ قوم ترکستان کے علاقوں میں آباد ہوئی تب وہاں بینو نامی ایک شخص حکومت کر رہا تھا۔ اس وقت اوغوز کے اس قبیلے کی قیادت ایک بہادر شخص کر رہا تھا۔ خدا نے اسے نہ صرف بہادری کی خوبی عطا کی تھی بلکہ وہ بہت ذہین اور نیڈر تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بینو اسے بے حد عزیز رکھتا تھا۔ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ اس کا نام تھا دکاک۔ دوستوں، دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو دکاک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بینو نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا اور اسے باشی کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے قائد لشکر یا سالار فوج۔ بینو کے درباریوں کی سازشوں کی وجہ سے سلجوق اپنے اہل خانہ کو لے کر جند چلا گیا۔ جند دریائے سیہون کے کنارے ایک بڑا شہر تھا جو خوارزم سے 10 دن کی مسافت پر تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بینو جند والوں سے ہر سال خراج لیا کرتا تھا، لیکن ایک بار سلجوق نے بینو کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ غصے میں آ کر بینو نے جنگ کے لیے فوج بھیج دی۔ سلجوقی بڑی دلیری سے لڑے اور بینو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے اطراف کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقیوں کو زیر کرنا ہرگز آسان نہیں ہے۔ 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شعیب الدولہ ہارون بن سلیمان نے سامانیوں کے علاقے ماورن نہر پر حملہ کر دیا۔ شعیب الدولہ بغرا خان کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ سلجوقیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج شکست کھا کر بالاساون کی طرف بھاگ گئی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی۔ اتنے طاقتور حکمران کو سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تو دور دور تک سلجوقیوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق کا 107 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے جن کے نام میکائیل، اسرائیل جسے ارسلان بھی کہتے ہیں، یونس، نہال اور موسیٰ تھے۔ میکائیل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام چغری بیگ داؤد اور دوسرے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم کچھ معلومات کے مطابق ان کی پیدائش 990 سے 995 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ تغرل بیگ اور چغری بیگ ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ بغرا خان سے جنگ کے بعد سلجوقی جند سے بخارا آ کر آباد ہو گئے، لیکن ایک دن بغرا خان نے تغرل کو گرفتار کر لیا اور چغری بیگ کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج بھیج دی۔
چغری بیگ نے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بغرا خان کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس واقعے کے بعد تغرل اور چغری بیگ دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر جنگ چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ تغرل بیگ اور چغری بیگ نے خاموشی سے گزارا۔ دونوں اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے لیکن دوسرے علاقے پر فوج کشی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ مئی 1037 عیسوی میں تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی جس میں کامیابی کے بعد جون 1038 میں اپنی فوج کے ساتھ تغرل بیگ نیشاپور پہنچ گئے اور نیشاپور کو فتح کر لیا۔ نیشاپور کی فتح سلجوکیوں کی تاریخ میں نہایت اہم موڑ ہے۔ سلجوکی اب تہذیب سے ناآشنا پہاڑوں میں پلنے والی خانہ بدوش قوم نہیں تھی بلکہ جہانگیر اور قصور کشائی کا عزم لیے بہادر اور جفاکش قوم تھی۔ 429 ہجری میں نیشاپور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال تغرل کے لیے بے حد اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے کہ اس عرصے میں انہیں ہر آن نت نئے حکمرانوں سے الجھنا پڑا۔ بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ خراسان کی فتح کے بعد تغرل بیگ نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ القائم بامر اللہ کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر تغرل کی حکومت کو اپنی سند عطا کی بلکہ تغرل کو رکن الدین کا بھی لقب دیا۔ اس کے بعد تغرل بیگ کے بھائی ابراہیم انیال نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر لیے تو دوسری طرف تغرل بیگ نے جرجان اور طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ 1060 عیسوی میں تغرل بیگ کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ اس کے اگلے سال تغرل بیگ نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تغرل سے کرا دیں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ خلیفہ نے سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی سید النساء کا نکاح تغرل بیگ سے کرنے کی اجازت دے دی۔ اگست 1062 عیسوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ مارچ 1063 عیسوی میں تغرل بیگ رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر اچانک بیمار پڑ گئے۔ 4 دسمبر 1063 عیسوی کو اس عظیم سلجوقی فرما رواں نے اس دنیا کو خیرباد کہہ لیا۔ انہیں رے میں سپرد خاک کیا گیا جو آج کل تہران کہلاتا ہے۔ تغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ تغرل بیگ کے بعد زیادہ تر عمرا الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور متاثر کن شخصیات کے مداح تھے۔ چنانچہ جنوری 1064 عیسوی کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرما رواں کی حیثیت سے زمام کار سنبھال لی۔ اس وقت سلجوقی سلطنت میں خراسان، جرجان، طبرستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصول، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے اور زنجان شامل تھے۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ 27 اپریل 1064 عیسوی میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر الپ ارسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپ ارسلان کو ضیاء الدین اور عضد الدولہ کے خطابات دیے گئے۔ جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج گرجستان میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ کرس کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، پھر نہائیہ اور نورا بھی تسخیر ہوئے۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام آنے کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا۔ اس کی فصیل کو مجنیق سے توڑ دیا گیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم کو لہراتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ تو اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بکارتا کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی
تمغچ خان ابراہیم کی بیٹی ترکن خاتون سے کرا دی۔ 1065 عیسوی میں الپ ارسلان نے انتظامی امور کی جانب توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں شورشوں کا قلعہ کما کیا گیا اور فارس کا مشہور قلعہ عطسز فتح ہو گیا۔ عطسز کے بعد دوسرے قلعے یکے بعد دیگر فتح ہوتے گئے، حتیٰ کہ بہنزاد کا مستحکم قلعہ بھی تسخیر ہو گیا۔ الپ ارسلان کے ایک سالار افشین نے 1067 عیسوی میں کلیتا کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریا پر قبضہ کر لیا۔ کچھ مدت بعد ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران الپ ارسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 1070 عیسوی کے وسط میں الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازگرت جا پہنچے اور ملازگرت بھی فتح ہو گیا۔ اس کو فتح کرنے کے بعد الپ ارسلان نے جنوب کی طرف یلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریا مردار کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ دیار بکر پر نصر اور سید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے الپ ارسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں آئے، کئی قلعے تسخیر کیے، پھر الرہا کا 50 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے حلب کی طرف توجہ دی۔ شہر کے حکمران محمد نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ کیسر روم ہرمانس دیوجانس کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ ابن کثیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوج الجزیرہ کے شہروں کو رونتی ہوئی آرمینیا تک پہنچ گئی اور ملازگرت کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس کی خبر بہت جلد الپ ارسلان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ الپ ارسلان نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو نظام الملک کے ساتھ تبریز یا ہمدان بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازگرت کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق الپ ارسلان کے فوج کی تعداد صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ تعداد 40,000 لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیسے روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہتے تھے کہ آئندہ موسم سرما ہم رے میں گزاریں گے، موسم گرما عراق میں گزاریں گے، واپسی میں ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیسر روم نے تو اسلامی مملکت کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم بھی کر دیا۔ 2 ستمبر 1070 عیسوی کو خلاتا کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہررول دستے سے مدبھیڑ ہو گئی۔ رومی ہررول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تہہ کر دیے گئے۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہررول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی کیسر نے اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملازگرت اور خلاتا کے درمیان واقع ایک مقام الزہرہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اسلامی لشکر پھر سے رومی فوج کے ٹڈی دل پر گرا۔ پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جرنیل باسیلاسیوس پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈیوا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا، باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور کیسر گرفتار کر لیا گیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے ملازگرت کی فتح کا یہ دن جمعہ تھا؟ 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد الپ ارسلان نے کیسر کو باعزت قیمتی تحفوں کے ساتھ رخصت کیا۔ ملازگرت کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک
کل عالم میں بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل